اب میں گزارش کروں گا آج کی اس میلاد اور محفل برکت کے صدر نشین اور آخری کلمات کے لیے جناب مولانا حسن رضا قبلہ سے، اور بعد اس کے سلام پیش کریں گے جناب سلمان مہندی۔ میں گزارش کر رہا ہوں انتہائی ادب و احترام سے مولانا حسن رضا صاحب قبلہ سے کہ تشریف لائیں اور اپنے صدارتی کلمات سے اور اپنی دعائیہ کلمات سے نوازیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جیسے کہ آپ نے علم ہے 4 ذوات المقدسات، 4 ہستیاں جن کے حوالے سے یہ جشن منعقد ہوا۔ ایک فضیلت میں چاہوں گا کہ 2-3 جملوں میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ دیکھیے، سب سے پہلے جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ، کیونکہ ہم وسیلوں کے قائل ہیں، ہم حضور تک بھی براہ راست نہیں جائیں گے، وسیلے سے جائیں گے۔ لہٰذا سب سے پہلے شہزادی بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہ۔ دیکھیے، میں ایک بات عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ جس طرح مولا علی علیہ السلام سرکار دو عالم کے شریک کار رہے، جس طرح مولا علی حضور سرور کائنات کے شریک کار رہے، ان کے قدم بقدم، لمحہ بلمحہ ان کے ساتھ ہر لمحے ان کی مدد کرتے رہے، شریک کار رہے ہر کام کے اندر، ہر کامیابی کے اندر۔ بالکل اسی طرح جیسا کہ مولا علی نے خود نہج البلاغہ میں موجود ہے کہ میں نے نبی کی اس طرح پیروی کی جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کی پیروی کرتا ہے، اور بالکل بعین کی اسی طرح مولا عباس آقا حسین کے ابرو اشارے کے منتظر رہے، ہمیشہ ہر وقت ساتھ قدم بقدم شانے سے شانہ ملائے ہوئے رہے۔ بس عزیزوں، بالکل اسی طرح علی و فاطمہ کی عظیم المرتبت بیٹی جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے ساتھ، زینب کبریٰ کے ساتھ قدم بقدم ہر لمحے پہ ساتھ رہیں، خطبے بھی دیے، یزید کو جوابات بھی دیے، مگر ایک لہجے کے لیے بھی جناب زینب کا ساتھ نہ چھوڑا، شریک کار رہی۔ اور بس عزیزوں، اسی کے ساتھ امام حسن عسکری علیہ السلام کے حوالے سے صرف ایک بات عرض کروں گا کہ یوں تو بڑی سیرت ہے امام کی، صرف ایک بات مشہور و معروف واقعہ ہے، آپ کے ذہنوں میں مجلسی لوگ ہیں سنتے رہتے ہیں، صرف ایک بات عرض کروں گا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا بہت بڑا کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے پوری امت کو عیسائی ہونے سے بچا لیا ہے نا۔ وہ واقعہ جن کے ذہنوں میں ہے، آپ کی سیرت کا عجیب واقعہ ہے کہ صاحب جب قحط پڑا اور مسلمان آئے، اور جب بارش نہیں ہو رہی تھی اور ایک قطرہ نہیں ٹپک رہا تھا، اور سارے مسلمان آ گئے میدان میں اور رو کے گڑگڑا کے دعائیں کرنے لگے سارے مسلمان، اور کچھ بھی نہیں ہوا، ناکام نامراد کچھ نہیں، ایک قطرہ بھی نہیں ٹپکا۔ اور پھر ایک عیسائی آیا دندناتا ہوا، ایک راہب، اور اس نے جیسے ہی اپنا ہاتھ اٹھایا عیسائی نے تو چاروں طرف سے ابر گھر کے آ گیا، بالکل ایک عجیب منظر ہو گیا بارش کا، رحمت حق جوش میں آ گئی۔ اب مسلمانوں کا جو ہے وہ ڈاماڈول ہونے لگے، پریشان ہونے لگے کہ یہ کیا ہوا۔ پھر جناب دوسرے دن بھی یہی ہوا، تیسرے دن بھی یہی ہوا، چوتھے دن بھی یہی ہوا، لیکن مسلمانوں کو کوئی کامیابی نہیں ہوئی۔ اور جب وہ راغب آتا ہے اور ہاتھ اٹھاتا ہے تو چاروں طرف سے ابر گھر کے آ جاتا ہے۔ یعنی آپ اندازہ فرمائیے، یہاں تک کہ اس دور کا حاکم قید خانے میں گیا امام کے پاس، اور قید خانے میں جا کے کہا فرزند رسول ادرک دین جدک، اپنے جد کے دین کو بچائیے۔ جب یہ عالم تھا کہ سارے کے سارے مسلمان جو تھے نا وہ عیسائی ہوئے جا رہے تھے کہ یہ کیا، ہم دعا کرتے ہیں، ہم پکارتے ہیں، اللہ کو کچھ نہیں ہوتا ہے۔ عیسائی آتا ہے اور آ کے جیسے ہی ہاتھ بلند کرتا ہے تو بارش ہونے لگتی۔ امام علیہ السلام کو لایا گیا، یہ امام صاحب کا بڑا کارنامہ ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کا، کہ آپ جیسے ہی آئے تو آپ نے ایک بات کہی، آپ نے فرمایا کہ دیکھو اس کی انگلیوں کے درمیان جو چیز ہے وہ چیز لے آؤ، پھر میں دیکھتا ہوں کہ ابر کیسے آتا ہے۔ لوگ دوڑے بھی آئے، اب جو دیکھا تو دیکھا انگلی کے درمیان میں اس نے
کوئی چیز چھپائی ہوئی ہے چھوٹی سی. اب جناب ابر آتا ہے اور جیسے وہ چیز لی ابر واپس چلا گیا, ختم, کچھ بھی نہیں. لوگوں نے پوچھا کہ فرزند رسول یہ کیا سبب ہے؟ امام نے فرمایا کہ اس راغب کے ہاتھ کسی نبی کی ہڈی آ گئی ہے. اس ہڈی کا کمال یہ ہے کہ جب وہ زیر آسمان آتی ہے تو رحمت حق جوش میں آ جاتی ہے. تو آپ نے دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ نے دیکھا عزیزوں کہ پوری امت کو, سارے مسلمانوں کو جو عیسائی ہوئے جا رہے تھے, اپنا مذہب پلٹ رہے تھے, ان کو عیسائی ہونے سے بچایا. اور تیسری ہستی جس کا جشن ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام. 2 جملوں میں محمد, بھئی میں بھی تھکا ہوا ہوں, آپ بھی تھکے ہوئے, ظاہر ہے 8 بجے سے 4 گھنٹے ہو گئے, لیکن ایک دفعہ شاندار درود پڑھے محمد و آل محمد کا, جو صلی محمد. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے گا کہ علوم میں اہل بیت میں سب سے زیادہ جو علم پھیلا ہے نا, سب سے زیادہ 12 کے 12 اماموں کی سیرت میں سب سے زیادہ جو علم پھیلا ہے وہ امام صادق علیہ السلام کی زبان سے پھیلا ہے. چیزوں سب سے زیادہ علم. اسی لیے یہی سبب ہے, یہی وجہ ہے کہ فقہ اہل بیت کو فقہ جعفریہ کہا جاتا ہے وہ فقہ اہل بیت, ہے فقہ اہل بیت, لیکن اسے فقہ جعفریہ کہا جاتا ہے اس لیے کہ سب سے زیادہ علم جو پھیلا ہے نا وہ اس امام سے پھیلا ہے. اور اس کی وجہ ہے کہ پہلی وجہ تو یہ کہ تحریک رضائے آل محمد کربلا کا انتقام لینے کے لیے تحریک رضائے آل محمد چل پڑی تھی پوری دنیا میں, اور بنی عباس اور بنی امیہ کے درمیان رسہ کشی تھی. امام کو, چھٹے امام کو موقع ملا اور آپ نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا, اور ایسا فائدہ اٹھایا کہ مسجد نبوی میں ایک عظیم درسگاہ قائم کی, اور دنیا کے تمام ممالک سے کھنچ کر جو طالبان علم تھے وہ اپنی پیاس بجھانے کے لیے امام کے دروس میں شریک ہوتے رہے. اور امام نے علم دیا, اور یہ بھی فرمایا ساتھ ساتھ کہ آفت العلم النسیان, علم کی آفت جو ہے بھول جانا ہے. دیکھیے عجیب بات امام نے فرمائی کہ بھول جانا ہے, لہذا امام نے فرمایا اپنے شاگردوں سے کہ قیدہ بالکتابہ, اس علم کو قید کر لو لکھ کر. دیکھیں نا کتنی عجیب امام نے کیا بات کہی ہے کہ علم کو قید کرو, قیدہ بالکتابہ. اور یہی سبب ہے کہ جو علم لکھ لیا گیا وہ آج تک چلا آ رہا ہے. بس میں ایک بات عرض کروں گا جیتوں, کیونکہ ہمارے یہاں ہزاروں حدیثیں جو ہے نا وہ امام باقر اور امام صادق علیہ السلام سے ہیں. ہمارے اصول کافی, اصول شافی بھری پڑی ہیں, ہزاروں حدیثیں. کیونکہ ان 2 اماموں کو موقع ملا تھا تو علم کا موجیں مارتا ہوا سمندر نظر آتا ہے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اگر کہیں 12 اماموں کو زمانے نے موقع دیا ہوتا تو علم کے کیسے ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر ہوتے, کہ انسانیت جہاں صدیوں کے بعد پہنچے گی وہاں کئی صدی پہلے پہنچ چکی ہوتی. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. موقع بس فائدہ اٹھایا نا امام نے موقع سے. علم بنی آدم کے سر کا تاج ہے, علم فخر بنی آدم ہے, انسان کا افتخار ہے علم. لہٰذا امام نے جو ہے وہ موقع سے فائدہ اٹھایا, یہ کہ لوگوں کو علم سے سیراب دیا, علوم آل محمد بیان کیے. اور بس آخر میں چونکہ ابھی یہاں علامہ اسد علی شاکری صاحب نے تقریر فرمائی, بس 2 جملے عرض کروں گا آخر میں کہ انہوں نے نام پہ بات کی, نام محمد پر. میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا. دیکھیے دنیا میں اس وقت 7.5 ارب انسان بستے ہیں, بس یہ آخری بات, 7.5 ارب انسان بستے ہیں. ٹھیک ہے, جب سے یہ دنیا بنی ہے نا کوئی جانتا ہی نہیں, ظاہر ہے خربوں اربوں انسان اس دنیا میں آئے اور چلے گئے, مگر خدا کی قسم یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے اس دنیا کی کہ سب سے زیادہ آدم و عالم کی تاریخ میں اگر کسی نام کو رکھا ہے لوگوں نے تو وہ نام محمد ہے اور کوئی نام نہیں ہے. سب سے زیادہ اگر کوئی نام رکھا گیا ہے نا تو وہ
نام محمد ہے. اور آپ ویسے بھی دیکھ لیں دنیا کے اندر بھائی اذان میں 5 اذانوں میں لفظ محمد آتا ہے نا، 2 بار. 5 اقامت پڑھی جاتی ہیں، اس میں لفظ محمد آتا ہے. اور اگر آپ واجب نماز پڑھ لیں، واجب، تو کم از کم تشہد میں لفظ محمد آئے گا، نام محمد آئے. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے عزیزوں کہ دنیا میں دیکھیے کتنی کتابیں ہیں دنیا میں. ہے کوئی دنیا کے اندر جو گن سکے، بتا سکے کہ کتنی کتابیں ہیں؟ یہ بھی حضور کی عظمت ہے. لندن میں جو دنیا کی سب سے بڑی کتاب ہے نا، وہ دنیا کی سب سے بڑی جو دکان ہے کتابوں کی، بلیک ویلس، دنیا کی سب سے بڑی دکان ہے کتابوں کی. یہ آپ کا طارق روڈ جتنا بڑا ہے نا، طارق روڈ اتنی بڑی دکان ہے وہ بلیک ویلس. میں کہتا ہوں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑ کتابیں وہاں پہ ہوں گی. وہاں الگ الگ عمارتیں، الگ الگ ٹاپک پر. تو آپ سوچئے کہ دنیا میں کتنی کتابیں ہوں گی. مگر رب کی عظمت کی قسم ساری دنیا جانتی ہے کہ سب سے زیادہ اگر کوئی کتاب پڑھی جاتی ہے تو وہ قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، اور کوئی کتاب نہیں پڑھی جاتی. سب سے زیادہ جو پڑھا جاتا ہے. اور بس عزیزوں ختم کر رہا ہوں یہاں بات کو کہ سارے مسلمان جانتے ہیں، سارے مسلمان، کہ کوئی شخص کتنا بھی لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے مگر اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک محمد رسول اللہ نہ پڑھے. عزیزوں مسلمان ہو سکتا. یہ بالکل ایسی بات ہے، یاد رکھیے گا، بالکل ایسی بات ہے کہ کتنا بھی محمد رسول اللہ پڑھتا ہو لیکن ساری دنیا کے شیعہ جانتے ہیں کہ وہ شیعہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ علی ولی اللہ نہ پڑھے. عزیزوں مومن نہیں ہو سکتا، شیعہ نہیں ہو سکتا، ہے نا. کہتے ہیں نا کہ مومن جہاں ہوتا ہے منافق سے جدا، اس حق کی کسوٹی کو علی کہتے ہیں. لہذا کوئی شخص شیعہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ نہ پڑھے. اسی طرح عزیزوں بس آخری جملہ میں عرض کر دوں یہاں پر اور بات کو ختم کر دوں یہیں پر. آخری بات کہ کوئی کافر، دیکھیں لفظ محمد، نام محمد کی عظمت بتا رہا ہوں آپ کی خدمت میں، اس سے بڑی بات ہو ہی نہیں سکتی کوئی. کہ آپ یہ دیکھیے کہ اگر کوئی کافر 7 سمندروں کے پانی سے نہا لے، بھئی کوئی کافر جو ہے پوری کائنات کا سارا پانی کسی کافر پہ ڈال دیا جائے، پوری کائنات کا پانی، تو وہ پاک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ نام محمد کا کلمہ نہ پڑھے گا نا، پاک نہیں ہو سکتا. بس عزیزوں تلووں سے پھوٹتی ہے چمک ماہتاب کی، تلووں سے پھوٹتی ہے چمک ماہتاب کی، اور دہلیز پہ کھڑا ہوں رسالت مآب کی. اسی کے ساتھ ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ تجھے اپنی تمام عظمتوں کا واسطہ، بزرگیوں کا واسطہ، شان رحیمی اور شان کریمی کا واسطہ میرے مالک، اور سب سے بڑا واسطہ ان ذوات مقدسہ کا واسطہ جو تیری قدرت کا بہترین شاہکار ہے، واسطہ محمد و آل محمد کا، واسطہ ان کا جو ولایت کے آسمان اور امامت کے آفتاب ہیں، جو صداقت کی تنویریں اور شہادت کی تصویریں ہیں، جو علم و حیا کا معدن اور صدق و صفا کا مخزن ہے، جو سراپائے تسلیم و رضا ہیں، جو دریائے جود و عطا ہیں، جو نجات کا سفینہ ہیں، جو سخاوت کا خزینہ ہے. پالنے والے ان ذوات مقدسہ کا واسطہ دے کر تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہمارے اس محفل میلاد کو، اس میں ہر شریک ہونے والے کو، ہر سننے والے کو، ہر آنے والے کو، ہم سب کی اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ کے بے نیاز میں شرف قبولی عطا فرما. میرے مالک تجھے اپنے کرم، بالائے کرم کا واسطہ ہم سب کی، ہمارے متعلقین کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما، ہماری توفیقات خیر میں مسلسل اضافہ فرما. میرے مالک ہمارے زندوں پہ رحم فرما، ہمارے مرحومین کی، اور خصوصیت سے ہمارے شہید کارکن انجمن کے شہید کارکن ہمارا کاظم علی بڑے ظلم و جبر کے ساتھ شہید کیا گیا. کئی برس پہلے ہماری انجمن کا کارکن تھا. ہم دعا کرتے ہیں کہ پالنے والے کاظم علی ابن خوشی محمد اور ان کے بھائی غلام عباس ابن خوشی محمد کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. پالنے والے جتنے بھی لوگ بیمار ہیں ان تمام بیماروں کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما.
اور خصوصیت سے مولانا شہنشاہ حسین نقوی کو اور شہید کاظم علی کی بڑی بہن بلقیس بی بی جو بہت شدید بیمار ہیں، پروردگارہ ان سب کو اپنی رحمتوں کے صدقے میں صحت و کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، محمد و آل محمد کی نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، پالنے والے تو اپنی اطاعت اور اپنی عبادت کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک تجھے اپنے کرم بالائے کرم کا واسطہ ہم سب پر اپنی خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، وسعت رزق میں کشادگی عطا فرما، تمام شر کرنے والے، فساد، حسد، بغض، عداوت رکھنے والے تمام دشمنوں کے اوپر ہمیں فتح و نصرت و غلبہ عطا فرما، اور پالنے والے سب سے بڑی دعا یہ کہ ہماری ان تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ کے بے نیاز میں شرف قبولیت عطا فرما، ظہور امام زمانہ علیہ السلام میں تعجیل فرما، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وعذاب القبر وعذاب الحشر بحق محمد وآلہ الطاہرین۔ دیکھیے اس موقع پر میں چاہوں گا کہ شہید کاظم علی بیچارہ بڑی عقیدت اور بڑی معرفت رکھتا تھا اور بہت سرگرم کارکن تھا انجمن کا، میں آپ تمام حضرات سے التماس کروں گا ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ پروردگارہ تجھے اپنی عظمتوں کا واسطہ یہ جو سورے ابھی پڑھے گئے اور یہ محفل میلاد جو ابھی منعقد ہوئی اور 14 ختم قرآن، میرے مالک اس سب کا ثواب محمد و آل محمد کے توسل سے تمام محبان محمد و آل محمد جو اس دنیا سے جا چکے ان سب کو ہدیہ کرتے ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ شہید کاظم علی ابن خوشی محمد اور غلام عباس ابن خوشی محمد، روشن رضوی بنت حبیب حیدر اکبر علی زیدی اور تہمینہ جعفری اور ان کے والدین کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں۔ میرے مالک تجھے اپنے کرم بالائے کرم کا واسطہ ان تمام مرحومین اور محبان محمد و آل محمد کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، بحق محمد و آلہ الطاہرین۔ ایک شاندار درود پڑھ دیں، اللہم صلی علی۔ ہدیہ درود و سلام کے لیے سلمان